بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی بڑی خوبصورت اول تو قرآن مجید سارا ہی خوبصورت ہے، الف لام میم سے والناس، لیکن بعض صورتوں کی اپنی اپنی شان، اپنی اپنی کیفیت، اپنا اپنا درد، اپنی اپنی حیثیت، اپنا اپنا ثواب، اپنا اپنا اجر۔ ویسے تو قرآن مجید کے ہر الفاظ میں کم از کم 10 گنا ہے، تو سورہ رحمان کو خوبصورتی کے اعتبار سے بہت ایک شان عطا فرمائی، ادائیگی، وزن، ترتیب، الحمدللہ۔ مجھے اس کا ایک تجربہ سورہ رحمان کا ایک دفعہ ہوا کہ میں واگا بارڈر پہ گیا، تو وہاں پاکستان کی حدود ختم ہوتی ہے تو انڈیا کی حدود شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پروگرام تھا وہاں فوج کی طرف سے بہت بڑا، تو سامنے انڈین ہندو تھے وہ ہم سے کوئی 20 گنا زیادہ تھے جو پاکستانی تھے، تو ادھر پاکستانی تھے ادھر انڈین تھے، تو بہت نعرہ بازی ہوتی تھی، تو کلمات لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو کلمہ بھی پڑھتے تھے، شور شرابہ بھی تھا، ہوٹنگ بھی ہوتی تھی، تو وہ ہندو اپنے نعرے لگاتے تھے، اپنے اپنے شور ڈالتے تھے نا، تو دونوں طرف سے چل رہا تھا کام نا۔ تو جب وہ باقاعدہ، یہ پہلے بہت کھپ بنتی ہے، میں نے جوان بچیوں کو، باپردہ بچیوں کو وہاں جذبات میں آ کے نعرے مارتے دیکھا ہے، وہاں ماحول ایسا بن جاتا ہے نا جیسے لگتا ہے جہاد ہے اور جنگ ہو گئی ہے، تو ایسی صورت بن گئی ہے۔ تو اس دوران ایک دم پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پہ جب شروع کرنے لگے تو وہ انہوں نے تلاوت قرآن شروع کی، تو اعوذ باللہ سے بسم اللہ، تو عبدالرحمن سدیش جو بیت اللہ کے امام ہیں، تو میں نے زندگی میں بہت دفعہ سورہ رحمان سنی، قرآن سنا، ان کے پیچھے میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں الحمدللہ، بہت زیادہ میں گن بھی نہیں سکتا، لیکن وہاں وہ ایک منظر تھا جنگ کا، جہاد کا نا، تو ایسی صورت تھی الرحمن، بڑی فوج نے کوئی چن کے نا ان کی کوئی کیسٹ لگائی تھی، میرا اللہ گواہ ہے، جب وہ سورہ رحمان کی وہ شروع ہوئی تو ایسا سناٹا تھا کہ مکھی کی بن بناٹ کی آواز بھی ختم ہو گئی اور سناٹا تاڑی ہو گیا، اور ہم تو چلو ادب میں، قرآن کے ادب میں چلو چپ ہو گئے، ہندوؤں پہ ہیبت تاڑی ہو گئی، ایک آواز نہیں آئی، پتہ چلا مر گئے وہ۔ قرآن کی وہ شان، وہ عظمت وہ تھی کہ ہندو ہم سے 20 گنا زیادہ تھے، بہت شور ڈالتے تھے، وہ اپنے نعرے لاتے تھے، جی پتہ نہیں کیا کیا، ایسا ہو گیا کہ وہ مر گئے اور آواز بالکل بند ہو گئی، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ ایسی شان سے قرآن ایک آواز کے ساتھ نکلا کہ ہیبت تاڑی ہو گئی اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو بھی ہر قرآن کی آیت کی اپنی جگہ بڑی شان والی ہے۔ تو سورہ رحمان میں ایک الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کو، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم ایک انسان ہے، معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا نقص، سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے زندہ ہیں اور لوگوں کی طرف دیکھ کے زندہ ہیں۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، لوگوں کے لیے زندہ اور لوگوں کو دیکھ کے زندہ ہے، اور ہونا ایسا چاہیے تھا اللہ کے لیے زندہ ہوتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ ہماری زندگی ہوتی۔ تو یہ بدل گیا، مزاج بدل گیا، پرائرٹیز بدل گئی، تو ہم نے یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس 4 پیسے، جس کے پاس عہدہ، جس کا خوبصورت مکان، جس کے پاس اچھی گاڑی، جس کے پاس
دنیا کی کوئی شان شوکت عورت ہے، اس کا خوبصورت مہنگا لباس، اس کی جیولریز، اس کی خوبصورتی، کار کوٹھیاں، وہ شان شوکت، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے نا۔ تو ہم نے یہ سمجھا جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ایسے ہے، جیسے میں اینک پہن لوں سرخ رنگ کی تو مجھے سب سرخ نظر آتا ہے، میں پیلی یلو پہن لوں تو وہی نظر آتا ہے، میں کالی پہن لوں مجھے سارے کالے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی سوچ ہے، لیکن قرآن دعوت دے رہا ہے۔ قرآن نے اس آیتوں کو جو مختلف آیتوں کے ساتھ لگایا ہے، پوری قرآن مجید کی صورت کا بڑا عجیب سی ایک مفہوم ہے، تو مختلف جگہوں کے بیان کرنے کے بعد پھر کہا کہ اللہ کی کس کس نے کچھ نعمتوں کو اللہ نے دنیا کی بیان کیا، کچھ نعمتوں کو پھر عذاب کو آگے بیان کیا۔ تو اللہ نے تو یہ نعمت یہی سمجھ لینا یہ ہماری خامی کمزوری ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نہیں۔ کوئی آدمی دنیا کا حکمران بن جائے، ساری دنیا کو زیر کر لے، ہر چیز اس کے پاس ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اس کی قبر، اس کا حشر، اس کی جہنم، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی اس کو کہتے ہیں ہر حال ہر جگہ میں اس کو کامیابی نصیب ہو۔ ایک آدمی کو پہلے تو شان شوکت پہ تخت پہ بیٹھا ہے اور پھر تختے پہ لٹک گیا، یہ تو کوئی کامیابی نہیں۔ ابھی لوگ اس کو سلوٹ مار رہے تھے، تھوڑی دیر بعد لوگ اسے ڈنڈے مار رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، کامیابی تو نہیں ہے نا۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ مسلمان سب سے پہلی کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت ایمان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ سکھایا گیا، ہمیں اذان اقامت سکھائی گئی، رسول اللہ کی امت میں آئے۔ اگر ہمارا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، وہ بچہ بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ، حتیٰ کہ 9 مہینے سے پہلے 4 مہینے کے بعد ہوا تو وہ جو حمل ہے وہ بھی کل میدان محشر میں ماں باپ کے لیے جنت پہ جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرد عورت دونوں میاں بیوی کو جہنم کا مل جائے گا، چلو جاؤ بھی جہنم، تو وہ جو بچہ ان کا نابالغی میں فوت ہو گیا تھا وہ آ جائے گا، کہے گا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور میں ان کا بچہ ہوں، بیٹی ہوں یا بیٹا ہوں، جو بھی ہوں، اللہ یہ دنیا میں آپ نے مجھے ان سے جدا کر دیا تھا، اللہ یہ میرے غم میں انہوں نے صبر بھی کیا اور اللہ انہوں نے میرا غم برداشت کیا اور مجھے بھی ان سے ماں باپ سے جدا کر دیا گیا تھا، اے اللہ آج پھر جدا کر رہا ہے، یہ دوبارہ جدائی دیکھیں گے؟ وہ تو جدائی تھی کہ انتظار تھا کہ ایک دن مل جائیں گے، تو آج تو ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی۔ اللہ اے اللہ اگر آپ نے ان کو جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا تو اللہ میں ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا، تو مجھے بھی جہنم میں ان کے ساتھ پھینک، میں آج اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں تو چھوڑ آیا تھا لیکن آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے ہاں ظلم نہیں ہے، تو نے گناہ نہیں کیا، تو معصوم ہے، تجھے کیوں جہنم میں گرا جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ پھر میں کیسے برداشت کروں کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں گرایا جائے؟ اللہ اس بچے کی سفارش میں ماں باپ کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ اتنی بڑی ایمان دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ جو ہی آدمی کا موت کا وقت آتا ہے تو اس کی عید ہو جاتی ہے، ملکو موت خوبصورت فرشتوں کے ساتھ سلام کرتے ہوئے روح قبض کر کے آسمان دنیا میں 500 فرشتے لے کے جاتے ہیں اور جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی وجہ سے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں میں نعمت ہے کہ اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اگر ہمیں گدھا بنا دیا جاتا، خنزیر، چھپکلی، سانپ، کتا بنا دیا جاتا، مگر مچھ بن گئے ہوتے کیا ہوتا؟ خوفناک چیز بن گئی۔ پھر انسان بنانے کے بعد اللہ جل شانہ نے ہمارے اندر کوئی نقص نہیں پیدا کیا، ہمارے 2 سر نہیں ہے، 4 آنکھیں نہیں ہیں، 3 کان نہیں ہے، 2 ناک نہیں ہے، ہونٹ ہمارے خراب نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ہمارے ٹھیک ہے، کوئی فالج زدہ پولیو زدہ نہیں ہے، کوئی آنکھیں ٹیڑھی میری نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، چلتے پھرتے ہیں۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب ایسے بچوں کو یا لوگوں کو دیکھے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ایک بال بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب جن کے پروٹے ہوتے ہیں یہ آنکھوں کے اوپر جو، تو یہ اگر یہاں بال نہ ہو تو آدمی عجیب سا جن لگتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ اور یہ بڑھتے نہیں ہیں، اتنے ہی رہتے ہیں، باقی سارے بال کاٹے جاتے ہیں، مونچھوں کے، داڑھی کے، سر کے، زیر ناف نہیں کہ یہ بڑھتے. اللہ نے ایسا خوبصورت بنا دیا. اب ہڈیاں بڑھتی ہیں، دانت نہیں بڑھتے، دانت ایک ایوریج پہ آ کے رک جاتے ہیں. کیا خوبصورتی کے ساتھ ہے. تو یہ صحت، یہ وجود کا صحیح ہونا، عقل و بصارت کا صحیح ہونا، آدمی پاگل نہ ہو. 6 فٹ کا آدمی پاگل ہو جائے تو آپ دیکھیں، ہم نے تو دیکھے ہوئے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو یہ بہت بڑی ہے. پھر اس کے بعد آدمی کی اگلی بات ہے کہ صحت برقرار رہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بے تکا مال ہے، وہ گن نہیں سکتے، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ وہ بھی نہیں گنی جا سکتی. نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ پی سکتے ہیں، تنگ سی زندگیاں ہیں، نہ وہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں. وہ روز روز ہی مرتے ہیں جینے کے لیے، وہ روز روز مرتے ہیں جینے کے لیے. تو یہ بھی اللہ کی کتنی نعمت ہے. کورونا میں دیکھا آپ نے، آکسیجن رک جاتی تھی تو آکسیجن لگانا بھی ایک مسئلہ تھا، اور آکسیجن کا ہونا بھی ایک مسئلہ تھا، اور آکسیجن کے پیسے لگتے تھے پھر بھی آدمی مر جاتا. تو یہ کیا کیا نعمتیں اس بارک اللہ کی. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. صحت کے ساتھ رہنا، صحت کے ساتھ رہنا. کھاتا ہے پیتا ہے، اتنے لوگوں ان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، جو کھاتے ہیں کچھ نہیں پتا چلتا کیا کھایا ہے، وہ ان کو سمیلز ختم ہو جاتی ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں، کتنی بڑی اللہ کی برکتیں، کتنی بڑی اللہ. بعض لوگوں کی یہاں چھین لی جاتی ہے نگاہ، اندھے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. تو بھی اللہ کی نعمتوں میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے پیسے کو ہی بنا لیا، پیسہ نہیں تو بھائی کچھ نہیں، ہائے ہائے ہمارے پاس کچھ نہیں. اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس روز ایک ڈاکٹر ہی بدلتا رہتا ہے. ایک دفعہ میری دکان پہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی تو میرے ساتھ جو بچہ تھا اس نے کہا دیکھیے جی وہ کتنی مہنگی گاڑی ہے، اوریجنل جاپان کی. میں کہا یار لوگوں کی چیزیں نہ دیکھا کرو. اتنی دیر میں وہ گاڑی سے بندہ نکلنے لگا تو پہلے اس نے بیساکھیاں نکالی. نوجوان تھا، اس کی ٹانگیں دونوں معذور تھی. بیساکھیوں کے لیے اتفاقاً ہماری دکان پہ آ گیا. خوبصورت تھا لیکن ٹانگیں نہیں تھی، بیساکھیوں پہ تھا. جب وہ چلا گیا تو اس لڑکے کو میں نے کہا تم نے خوبصورت گاڑی تو دیکھی ہے، اس کی تو ٹانگیں ہی کوئی نہیں. کیا پتا بڑی 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے والے کا دماغ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، میاں بیوی میں محبت بھی ہے کہ نہیں، گھر جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے. بھئی کیا پتا ہے آپ کو. لوگوں کی دنیا تو دیکھتے ہیں، ہم اندر نہیں جانتے کہ کیا ہے. تو بھی اللہ کی نعمتوں میں نعمت ہے صحت بھی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بعض لوگوں کی زندگی بڑی آسان، سہولت والی، عافیت والی بنا دیتے ہیں. انہیں وقت ملتا ہے اعمال کی، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے اعمال کی. اتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کو اللہ پاک حرمین کا آنا جانا کثرت سے نصیب فرما دیتا ہے. ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانا یہ اللہ کا احسان ہے. کسی اپنے پیسے، میں نے تو اتنے پیسے والے لوگ دیکھے ہیں کہ کروڑوں روپے ان کی ایک دن کی آمدن ہے لیکن انہیں حج عمرہ ہی نہیں کیا ہوتا. سعودیہ میں رہتے ہوئے کتنے لوگوں نے حج نہیں کیے ہوئے، کتنے لوگ سعودیہ میں رہتے ہوئے مدینے بھی ابھی تک نہیں گئے. وہ یہ جانا اپنے بس میں نہیں ہے. تو بھی کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح چلو حج میں تو پیسے لگتے ہیں، نماز میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ پکار، اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا. کتنی مخلوق سوئی پڑی ہوتی ہے، کتنے خوش نصیب ہے جو اٹھ جاتا ہے. اللہ جو نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر کا، تسبیحات کا، درود شریف کا، استغفار کا اہتمام. اور کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا ہوتا ہے اور اس فکر میں رہتے ہیں ہم کسی کے کام آ جائیں، ہمارا مال کسی کے کام آ جائے. لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ 99 سے 100 بنے کمی نہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے کام آ جائیں. یہ کتنی بڑی شہادت ہے. جو لوگوں کے غم لے لے کے پھرتے ہیں کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، مال کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے، فیلڈ سے، میں مجھ سے کسی بندے کو نفع مل جائے. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان. پھر اس کے بعد جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑے احسانوں میں ایک احسان ہے. میں اس لیے کہ زندگیاں گزری ہیں ذکر کی دعوت دینے میں،
بعض جگہ ہمیں بعض لوگوں کے ماں باپ کی وجہ سے پریشانیاں پیش آئی. ہمارا بیٹا مولوی بن جائے گا، ہماری بیٹی ایک ہمارے ساتھ بچیاں لگی تو ان کا باپ کہتا تھا تم ملنگنیاں بن گئی ہو، اتنے لمبے کرتے پہن لیے. میں نے اس لیے تمہیں پڑھایا تھا، پردے کرنے شروع کر دیے تم نے. وہی اللہ چلے. پھر ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں بعض کی، جن کے خاوند نیک صالح ہوتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہے. اور کم از کم اگر روکتے نہیں ہیں کسی اس سے تو بھی بڑی خوش نصیب ہے. کتنے تو ایسے میں نے ظالم دیکھے گئے اتنی لمبی نماز پڑھتی ہے، قرآن جی بھی پکڑا ہوتا ہے اور تجھے کام ہی کوئی نہیں ہے. نوکر تو چھوڑو، غلاموں کی طرح کام دیا جاتا ہے اور مارا بھی جاتا ہے. تو یہ اللہ کی جل شانوں کی نعمتوں میں کتنی بڑی نعمت ہے یہ، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ بھی نعمتیں ہیں. ہم کہتے ہیں 4 پیسے مل گئے یہی نعمت ہے، بے شک پاگلوں کی طرح بھاگتے رہو. تو ہمارا مزاج بدل گیا، ہماری سوچ بدل گئی ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کے زندہ ہیں اور لوگوں کے لیے زندہ ہیں. ہماری شادیاں ہمارے فنکشن لوگوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. بڑے بڑے دینداروں کا یہ حال ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا. ہم جی بھی لوگوں کے لیے رہے ہیں، کر بھی لوگوں کے لیے ہیں اور ڈرتے بھی لوگوں سے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. ہمیں خوف ہی اللہ کا نہیں رہا، ہمیں لوگوں کا خوف آ گیا اور لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں. دین کا عمل بھی لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، مشہوری کے لیے ہو رہا ہے. کل میدان محشر میں پتہ چلے گا نا، جب اللہ کہیں گے جو میرے لیے نہیں کیا مجھے قبول نہیں ہے، اس دن آدمی مارا مارا پھرے. آج جن کو راضی کرنے کے لیے بھاگتا ہے وہ اس سے بھاگ جائیں گے. تو بھئی اللہ کی نعمتیں میں گنوائی ہیں، اب تک میں 10-12 میں گنوا چکا ہوں. ایک تو بھی کتنی مسلسل نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. جو لوگ ملازمین ہیں، جب آدمی پینشن ہو جائے عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ تو سمجھو اس نے بہت بڑا مارکا ہوا ہے اس کے ساتھ. کتنے ایسے نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک آدمی ہے مرتے دم تک وہ معذور نہیں ہوا، مفلوج نہیں ہوا، بیمار نہیں ہوا، اس کی کوئی ترتیب خراب نہیں ہوئی، تو کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے شاگرد تھے. 65 سال میں ان کی تکبیر اولیٰ کبھی نہیں گئی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے. وہاں حضرت حضرت سعید بن صہیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں آتے ہیں. یہ 55 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ نہیں گئی اور عشاء کی وضو سے نماز پڑھتے تھے. اور پوزیشن یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی. اس طرح فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کی نماز میں کمر نہیں دیکھی، یعنی پشت نہیں دیکھی. وہ تھی پہلی صف میں تھے. اور مسجد نبوی کی پہلی صف کتنا پہلے پور ہو جاتی ہے. ہماری طرح کے نہیں تھے وقت مل گیا تو کر لیا آگے پیچھے. وہ لوگ اہتمام تھا. یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے سعید بن صہیب کہ جب یزیدی ظالم کی فوجیں مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور مدینے کو اجاڑ دیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے، اونٹ باندھ دیے، مدینہ قتل و غارت اور مشتھی، تو یہ رسول اللہ کی روزہ اطہر میں چلے گئے. تو وہاں رہے کچھ دن. جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آتی تو یہ نبی وسلم کے اس اذان کے بعد یہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس طرح میں پڑھ رہا تھا بعض لوگوں کے حالات کہ انہوں نے 120 حج پیدل کیے ہیں. اتنی صحت، اتنی اللہ کی مہرت. میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک صاحب سے میں ملا تو ان کو 70 سال ہو گئے تھے مسجد نبوی. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں. تو مجھے کہتے ہیں کیا دعا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا دعا کریں میرا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے نا. تو انہوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھ کے نہ مسکرائے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یار کوئی مال مل جائے، میرے بچے سارے جرنیل بن جائیں، وہ یہ ہو جائے، کوٹھیاں بن جائیں، کاریں بن جائیں. ارے ایمان سے نہیں گئے تو سب تباہ ہو گیا. ان الاعمال بالخواتیم کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جس کی فکر کرو گے اللہ وہ دے گا، جو اللہ سے امید رکھو گے اللہ وہ دے گا. ہماری امیدیں یہ اللہ سے کیسی ہیں؟ ایک ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر صاحب، ان کے بچوں کو بیٹی اور بیٹے کو داخلہ نہیں ملا یونیورسٹی میں میڈیکل کالج میں. تو وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے پتہ دماغ کو کچھ ہو گیا. اللہ سے گلے شکوے کرنے، بغاوت کی انداز میں بات. اگر اللہ کر دیتا تو اللہ کو کیا جاتا تھا. لوگوں کے بچے تو ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے ڈاکٹر بھی نہ بن سکے. یعنی اللہ معاف کرے. میں نہیں کہتا، مقصد یہ حالات ہیں ہمارے. تو بھئی اللہ کی نعمتیں یہ نہ سمجھے کہ 4 پیسے اللہ کی نعمتیں ہیں. آپ کی جیب میں
کتنے ایسے مریض ہیں جن کو ایسے مرض لگا ہے کہ ان کے پاس اربوں روپے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں ہیں، ان کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، ایسا کیا کر سکتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کورونا میں مرے، ان کی اولاد ان کے جنازے میں نہیں تھی۔ تو بھئی اللہ کی نعمتوں کو یہاں تک محدود نہ کر لیں۔ بھئی آپ بعض لوگوں کے یہاں بچی ہوتی ہے تو وہاں ان کو ترتیب خراب ہو جاتی ہے، جی بچی ہو گئی، ارے تو ماں سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی تو کسی کی ماں بنے گی نا۔ اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو بچیوں کو پالے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد ایک برکت اللہ دیتے ہیں اس کو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں، اور بچہ لونڈر لوفر لفنگا نکل آئے تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے تو کتنے کیسز دیکھے، بچیاں تھی تو جی بچہ نہیں ہے، بچہ ہوا تو اس نے ایک صاحب تھے تو ان کی 8 بچیاں تھی، تو بچہ ہوا تو کہنا جی بس اس بچے نے باپ کی ساری زندگی میں جائیداد بیچ کے کھا گیا، اور باپ 80 سال کے قریب تھا تو مزدوریاں کرتا تھا، اس کی ساری جائیداد کو بیچ کے کھا گیا۔ اور بیٹیاں تھی کہ ہورے تھی، نیک تھی، صالحہ تھی۔ ہم نے اپنا ایک بنایا ہے نا سسٹم کا، اپنی سوچ کا۔ تو وہی اللہ جل شانہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر ٹائم ہے۔ تو یہ صرف یہ نہ سوچا کرے پیسے مل گئے، عہدہ مل گیا، کار مل گئی، مکان مل گیا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، اچھے کپڑے پہنے ہیں، لوگ دیکھیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ مہنگی کار میں بیٹھے ہیں، کسی کو وہی نہیں آپ کی کار سے، یہ غلط فہمی ہوتی ہیں۔ جولی پہنی ہے، لوگ دیکھیں گے، کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیلی قسم کی جولیاں پہن کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ شادیوں میں تو لوگ اب مانگ کے دوسروں سے لے کے ادھار لے کے تو پہنتے ہیں، آواز کے پاس تو اتنا سونا ہے۔ یار کیا ہماری زندگیاں ہیں؟ بالکل ہی کچھ نہ پہن کے جاؤ۔ اللہ نے صحت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ تو بھئی اپنی زندگی کا سٹائل بدلیں، اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھیں، جو نعمتیں ہیں، اور ہم نے صرف مال کو ہی نعمت بنا دیا ہے۔ کھانے کو اچھا، پینے کو اچھا، پہننے کو اچھا، ٹشن مشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہی چیزیں آدمی کے بعض وقت گھرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور حقیقی طور پہ ہمیں اللہ یہ سمجھ دے کہ نعمت کیا ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میں نے نعمتیں دی ہیں نا، میرا جتنا شکر کرو گے میں اور دوں گا، ان میں اضافہ کروں گا، ان میں برکت دوں گا۔ ہم تو اپنی مرضی کی چیز مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف ہوگا تو ہم تو اللہ سے جنگ شروع کر دیتے ہیں، بغاوت شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے حسد کرنا شروع، کے پاس ہے میرے پاس نہیں، اللہ سے شکایتیں کرنا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ وہی اللہ کے فرما بردار وہ ہے جو اپنی ساری مرضیاں، اپنی سارے اختیارات، اپنی ساری توجہات، اپنی ساری پسند اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔